جی سورہ فاتحہ پلے کر دیں. آمین یا رب العالمین. جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ سب جو ہے اپنے گھر میں صحت اور عافیت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ ہوں گے، اور ہر ایک جو ہے وہ منتظر ہے رمضان کے آنے کا، اور اس کے لیے تیاریاں بھی کر رہا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں بٹھا کر بہت اچھا موقع دے دیا ہے کہ ہم اپنی جو ذاتی تیاریاں ہیں، جو روحانی تیاریاں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے کر لیں گے انشاءاللہ. جی الحمدللہ آج ہم اپنی کلاس کا سیشن کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور یہ دعا بیسکلی ہم رمضان کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑی سی کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق دے. آگے رمضان کا بہترین مزہ اٹھانے کے لیے ہم پہلے سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ ہم اس رمضان کو ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. اور رب العالمین ہمیں عبادتوں کی توفیق بھی دے دے، ہماری نیتوں کو خالص کر لے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں جو آنے والا ہے انشاءاللہ، اس میں ہم لوگوں کے کام کا بن جائیں، لوگوں کی خدمت بھی کرنے والے بنیں، اور لوگوں کی جو دنیا سے ہمارے عزیز رشتہ دار جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، تاکہ انشاءاللہ ہماری بھی آگے کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا ہو. اسی طرح ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے جتنے بھی ہم چھوٹے موٹے یا ٹوٹے پھوٹے جو عمل کریں تو اس کو قبول کر لے اور اس سے راضی بھی ہو جا. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اس رمضان کے آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہمیں کرنی آنی چاہیے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ آنے والے رمضان کے ماہ میں ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ ہر وبائی مرض کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، اہل محلہ کو، ہمارے ملک کو اور تمام ملت اسلامیہ کو اور ساری دنیا کو محفوظ رکھ. جو اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو صحت اور عافیت کی طرف واپس لوٹا، اور جو اس برز وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور ان کو اس موت میں شہادت کا اجر بھی دے یا رب العالمین آمین. چلیں جی، آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آج کے متعلق یا آج کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میں کچھ اپنے طور پہ کچھ کہنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں آپ لوگ، تو اپنا ہینڈ ریز کر کے بتا سکتے ہیں مجھے. کسی کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو. نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. جیسے جیسے ہمارا پروگرام آگے بڑھے گا تو مے بی دیٹ کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہوں، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات اپنی شیئرنگ ہو، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے. تو آئیے اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اہلاً وسہلاً مرحبا، علم کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید. اور ہم فی الحال اپنی رمضان سے متعلق جو سورہ البقرہ کی آیات ہیں پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ اپنی اس آج کی سیشن کا آغاز کریں گے، جس میں ہم آج کے سیشن سے متعلق رمضان سے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے. جی ٹھیک ہے، چلیں مدیحہ آپ ذرا اس کی آیات کی تلاوت لگا دیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. جی جناب، علم کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا. چلیں اب یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو رمضان کے آنے کا انتظار ہے؟ الحمدللہ ہم سب کو ہی رمضان کے آنے کا بہت ہی بے چینی سے انتظار ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ آپ دیکھیں کہ اس رمضان میں ہم خاص کیا کرنے والے ہیں اور خاص الخاص کیا کرنے والے ہیں. کچھ ہم نے پہلے سے سوچ کے تو رکھا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کریں گے. اب جیسے رمضان میں ہم نے بہت چیزیں سوچ رکھی ہوتی ہیں، جیسے ہم نے کیا پکانا ہے، پھر عید کی آگے تیاری کرنی ہے، پھر کیا کچھ بنا کے فریزر میں رکھ دینا ہے، کیا کچھ ہماری روٹین ہوگی، سحر میں کیا ہوگا، افطار میں کیا ہوگا. یعنی کہ ہم بہت ساری چیزوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پلاننگ بھی کرتے ہیں جو کہ ہماری روحانی پلاننگ ہے. اور روحانی پلاننگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی روزہ تو ہمیں رکھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور جب تک صحت زندگی کے ساتھ ہے انشاءاللہ اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو الحمدللہ ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں. تو روزہ رکھنا ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزے میں سب سے زیادہ جو ہم سب جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھاگ بھاگ کر پڑھیں
وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جب بہت زیادہ قرآن پڑھ کے تھک جاتے ہیں نا تھوڑا، تو پھر ہمیں کیا شوق ہوتا ہے، چلو اب یہ نہیں پڑھ رہے تو کم از کم ذکر تو کر ہی سکتے ہیں نا، کیونکہ ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لیٹے ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، کسی بھی حال میں ذکر کر سکتے ہیں۔ تو کبھی ہم لیٹے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ میں دعاؤں کی کبھی ہاتھ میں کچھ دعاؤں کی بک لے لیتے ہیں الحمد للہ، کبھی دعاؤں کی کوئی کتاب ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کے بعد ساتھ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو الحمد للہ ہم نے رمضان میں یہ ساری چیزیں پلان کر لی ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن جو ہے، جس کو ابھی ابھی ہم نے سنا، جن آیات کی تلاوت ہم نے سنی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، یعنی کہ تقوی روزے کی ڈیمانڈ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم یہ روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اسے روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تم اس کی تعداد پوری کرو تاکہ تم اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اس کے ساتھ ہی آگے کی جو ایک آیت ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ الحمدللہ، اب دیکھیں قرآن پاک میں ماشاءاللہ سے اس آیات میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شہر رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے مہینے کے بارے میں کیا بتایا ہے، کہ ہمارے اصحاب کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس مہینے کے آنے سے پہلے کیا تیاریاں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تیاری ایسے کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہو ہمارے تو ہم میں سے کسی کے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہیں رہتا، یعنی کہ ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں جو بھی کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی عداوتیں ہیں، کسی بھی چیز کے معاملے میں، کوئی بھی کسی کے بارے میں، تو وہ سب جو ہے ہم اپنے دلوں سے نکال پھینکیں تاکہ رمضان میں ہماری کی ہوئی عبادات قبول ہو جائیں، ورنہ دلوں کے اندر رکھی ہوئی بغض اور عداوتیں اور کینے سے ہماری عبادتیں بھی اللہ کی طرف اٹھ کے نہیں جاتی اور قبول نہیں ہوتی۔ سلف صالح اس رمضان المبارک میں بہت ہی حیران کن محنت کیا کرتے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ رمضان قرآن اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یعنی کہ رمضان میں وہ قرآن سے زیادہ شغف رکھنے اور اس میں لوگوں کو کھانا کھلانے پر فوقیت دیا کرتے تھے۔ ابن حکم کہتے ہیں کہ امام مالک جو تھے وہ رمضان میں قرآن کے علاوہ کوئی مجلس نہیں کرتے اور صرف قرآن سے ہی شغف کیا کرتے تھے، یعنی کہ امام مالک کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ امام مالک جو ہے ہمارے محدثین میں سے بڑے محدث ہیں، اور موطا ان کی جو ہے وہ بہت سب سے بڑی تصنیف ہے جو الحمدللہ آج صحائح ستہ کے درجے پہ بھی موجود ہے۔ تو الحمدللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے محدث ہو کے بھی سارا کچھ اپنا کام، پڑھائی، درس دینا، سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ ختم کر کے صرف اور صرف قرآن کی مجالس اور قرآن کی محفلیں اور قرآن کی شغف سے ہی وقت گزارا کرتے تھے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ دوسری تمام عبادتیں ایک طرف،
قرآن ایک طرف، یعنی کہ سب باقی تو بہت سارے پورے 11 مہینے ہیں نا جس میں ہم قرآن کے علاوہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، قرآن کم سے کم پڑھتے ہیں اس کے اندر، مگر رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کی طرف ہمارا پورا کا پورا دل لگ جانا چاہیے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم رمضان میں قرآن کو کتنا ٹائم دیں. اب آپ خود سوچیں کہ ہم کتنا ٹائم دیں گے. روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے، ہم روزانہ 2 پارے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہی رمضان کو دورہ قرآن کو آپ سنیں گے یہاں پر اسی زوم پر میرے ساتھ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ. اور اسی طرح سے پھر آپ جب تراویح پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے رمضانوں میں اس دفعہ مساجد کا ہمیں نہیں پتہ کہ رمضانوں میں مساجد جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، مگر نہیں بھی جا سکیں گے تو آپ اپنے گھروں میں تراویح کا خود اہتمام کر سکتے ہیں کہ خود ہی اپنا ہاتھ میں قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، یا پھر آپ میں سے جو گھروں میں کوئی بچے حافظ ہوں تو ان کو کھڑا کر دیں اور ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو بہت سے طریقے ہیں جس میں آپ رمضان میں میکسیمم ٹائم اپنا قرآن پاک کے ساتھ گزار سکتے ہیں. کچھ لسننگ ہو جائے گی، کچھ ریڈنگ ہو جائے گی، کچھ سمجھنے کی کوشش ہو جائے گی، اور باقی جو وقت بچے گا انشاءاللہ وہ وقت آپ کی باقی دوسرے اذکار کے کاموں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اپنے گھر کے دوسرے کاموں میں بھی، سحر اور افطار بنانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپنا ایک گول سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ گول بھی ہم کیسا بناتے ہیں، وہ ایک اسمارٹ گول بناتے ہیں. اور اسمارٹ گول کیسا ہوتا ہے؟ ایسا گول جو بالکل واضح ہو، کلیئرٹی کے ساتھ ہو، کیا جا سکتا ہو، مطلب اٹینیبل ہو کہ کر سکتے ہو. یہ ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہوائی قلعے بنا لیں کہ جی یہ کروں گا میں، وہ کروں گی میں، اور کر کچھ نہ پائیں. اور حقیقت پر مبنی ہو کہ واقعی اس کو ہم کر سکتے ہوں، اچیویبل ہو، اور ساتھ ہی وقت کی پابندی کے ساتھ ہو، یعنی کہ ٹائم باؤنڈ بھی ہو. یعنی کہ میں نے پورے دن میں قرآن کا 1 پارہ پڑھنا ہے. اب یہ تو نہیں کریں گے نا کہ نہیں جا سکیں گے تو گھر میں ثواب پا لیں گے. پھر جو ایک کام جو ہم رمضان سے کے علاوہ کرتے تھے اس کا 1 گنا ثواب تھا، جب رمضان میں کرتے ہیں تو 70 گنا ثواب ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہے اس میں بے شمار اپنے ثواب کا دائرہ وسیع بھی کروا سکتے ہیں. تو ہم گول بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایسے بنائیں گے کہ جو ہمارے لیے انشاءاللہ اچیویبل ہوگا اور اس کو کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم آج کل اس طرح سے گھر بیٹھ کے کیوں سنیں. مطلب یہ بھی ایک نیا ہو گیا نا کہ لوگ کہیں گے کہ جی اب تو لوگ اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ اب سب کچھ موبائل پہ آ گئے، سب کچھ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پہ آ گئے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں جب کہا جا رہا ہے کہ اسٹے ہوم، گھر میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، تو اب گھر میں رہ کے بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں نا. تو اب گھر میں رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کے لیے پلاننگ کرنی ہے اپنی انشاءاللہ. چلیے، اب تو ہمارا گول سیٹ ہو گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے ساتھ آپ ہمیں کیا کیا اور کس کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا، ایک سوال کا جواب تو ضرور دیں مجھے سب. کیا آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ رمضان کے قرآن جو ہے وہ کب نازل ہوا؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ رمضان کے قرآن جو ہے وہ کب نازل ہوا؟ سب کو پتا ہونا چاہیے، ویسے سب کے ہینڈ ریز ہونے چاہیے یہاں پہ، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ سب کو یہ پتا ہے کہ رمضان، شہر رمضان، ابھی تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ شہر رمضان، قرآن رمضان میں نازل ہوا. بارک اللہ فی علمک، جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا، الحمدللہ. تو اب یہ تھوڑی سی اور آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ رمضان کی جو ہم بات سنتے ہیں کہ رمضان میں نازل ہوا، تو کہتے ہیں کہ 25 رمضان کو، 25 آف رمضان، جو کہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو 25 رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا تھا. اسی طرح سے باقی تمام کتب سماویہ، یعنی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں. جیسے تورات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 رمضان کو، یعنی کہ 6 رمضان کو. انجیل جو ہے وہ 14 رمضان کو. زبور جو ہے وہ 24 رمضان کو. اور صحف ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 رمضان کو نازل ہوئی تھیں. یعنی کہ تمام کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رمضان میں ہی بھیجی ہیں، اور قرآن بھی رمضان میں ہی آیا ہے. چلیں اب ہم تھوڑی سی اپنی پلان پہ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا، سب سے پہلے پلان پر ورک آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، یعنی کہ ایمان کو تھوڑا سا ریوائو کر لیں. ریوائو کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے رینیو کرنا، پھر سے جھانکنا، پھر سے سوچنا کہ کیا واقعی وہ جو دل میں ایمان تھا، جس کی ہم نے زبان سے تصدیق کی تھی اور جس کا ہم عمل سے ثبوت دیتے ہیں، کیا وہ واقعی ہے، وہ موجود ہے، وہ شک سے پاک ہے، وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں، سنتوں پر چلتا ہے. تو ایمان والا جو ہے وہ ان سب چیزوں کی پابندی کرتا ہے، اس کا دل ہر شک سے پاک ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے بھرپور ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف اس کو ایمان لے جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سنت پر چلنا، سنت پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو اب ہے یہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنا ایمان ریوائیو کر لیں تو کیا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا ایمان اکیلے اکیلے لے کے بیٹھے رہیں؟ نہیں، بلکہ یہ چاہتا ہے ایمان کہ ہم اس ایمان کو دوسروں کے ساتھ بھی لے کے بانٹیں، شیئر کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور ہمیں کیا آ گیا ہے الحمدللہ. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس محفل میں آپ یہاں پر بیٹھ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے، جہاں آپ کو جانا بھی نہیں پڑتا، جہاں آپ کو کوئی اور زیادہ کوئی مشقت بھی نہیں کرنی پڑی، بس گھر میں بیٹھے بیٹھے اس ٹائم پہ جلدی سے نماز پڑھ لی اپنی، اور نماز پڑھ کے فوراً ہی جو ہے 2 بجے اپنی کلاس سٹارٹ کر لی الحمدللہ. اور اس کے بعد پوری کلاس آسانی سے. اچھا، یہ آپ اپنی کلاس کے لیے آپ یہ چاہیں تو اس کو اوپن مائک کے ساتھ اپنے باقی گھر والوں کو بھی سنا سکتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنا ہیڈ فون ہی استعمال کریں، بلکہ آپ اس کا مائک اوپن کر دیں تو باقی جو آپ کی فیملی بیٹھی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہے اس کو. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ دیکھتے ہیں. ابو دردہ سے روایت ہے کہ ابو دردہ کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو روز دیکھے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ روزانہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایمان گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر ڈیلی اپنا جائزہ لیں گے، جو ایمان، جو علم اور جو بھی ہم چیزیں شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیتے رہیں گے. وہ جائزہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے انشاءاللہ. اور ابن عباس روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے جو اپنی علم میں اضافے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی اس دعا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے شامل کر لیں. اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، یا اللہ میرے ایمان، میری یقین اور فقہ میں اضافہ فرما. جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اس میں ہم نے ابھی دعا کی ربی زدنی علما، اس پہ ہم نے دعا کی اللہ میں ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو علم میں اضافہ تو بیسکلی ہم دعا مانگ ہی رہے ہیں، مگر یہاں پر ایمان میں اضافے کی دعا ہے، یہاں پر یقین میں اضافے کی دعا ہے، یہاں پر ہماری فقہ یعنی کہ ہماری سمجھ اور فہم میں اضافے کی دعا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے یہ دعا بھی اپنی روزانہ ہی کوشش کرنی ہے کہ اس دعا کو مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں. چلیے، اب ہو گئی ہماری ایمان کی تجدید. اور چلیے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری کن کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ اپنے ہینڈ ریس کر کے مجھے بتائیں کس کس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کرنا ہے. کون کون بتائے گا مجھے اللہ تعالیٰ کے خوش کیسے ہو جاتے ہیں؟ جی نسرین الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، راہیلہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور کس کس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوتے ہیں؟ سبھی کو جانا چاہیے، صدف کو بھی پتہ ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. چلے الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، صدقات کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، مسکرانا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، علم ہونا یا اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا، یہ بھی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر بہت سے دوسرے اعمال بھی ہیں جس میں طہارت کا اہتمام کرنا، پاکیزگی کا، وضو کا، نماز کا، دوسروں کے احسان کا معاملہ کرنا. یہ بہت سارے کام ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں اس طرح. اور کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کسی کچھ کاموں سے ناراض بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی شاید ہمیں الحمدللہ ہمیں معلوم ہوگا
کہ ہماری کن کن باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم سب کو پتہ ہے نا، جب ہم سستی کے مارے فرائض ادا نہیں کرتے تب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے، جب ہم برائی سے خود کو نہیں بچاتے، جیسے بخل ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بے ایمانی ہے، اور بہت ساری چیزیں جس سے ہم خود کو نہیں بچا پاتے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہی ہم ایک دعا اور کر دیتے ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ ہماری، کہ اللہم حبب الینا الایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے، وزینا فی قلوبنا، اور اس کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے. کیونکہ جب ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت آ جاتی ہے، اور جب ہمارا دل ایمان، جب ہمارا دل اس کی زینت سے مزین ہو جاتا ہے ایمان کی، تو پھر الحمدللہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے، پھر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی قرآن پاک کی بھی ہم نے آیت پڑھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ لعلکم تتقون، یہی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصل مقصد کیا ہے صیام کا، تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تو رمضان میں تقوی کا حصول بہت آسان ہے. اچھا، اب ہم میں سے پتہ نہیں کسی کو یہ بات پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ تقوی ہوتا کیا ہے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تقوی کیا ہے. تقوی اللہ کا قرب ہے، اس کی یاد ہے، اس کا احساس ہے، اس سے محبت ہے، اس سے ڈر بھی ہے، اور اس پر بھروسہ بھی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے کیا بتا رہے ہیں کہ چاہے تم اس کی یاد میں اس کے قریب آ جاؤ، اس کی محبت میں آ جاؤ، اس سے ڈر کے اس سے قریب آ جاؤ، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس سے قریب آ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں اس کے اندر کہ تم بچ جاؤ، تم آ جاؤ بس. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں صرف کھانے پینے سے ہی نہیں بچنا، بلکہ اخلاقی برائیوں سے بھی بچنا ہے، حرام کام سے بھی بچنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے. اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. یعنی کہ تقوی جو ہے وہ ہر چیز کی بنیاد ہے. ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں جو تمام امور اور اعمال کو خوبصورتی عطا فرماتا ہے. یعنی کہ تقوی کیا کرتا ہے، ہر ایک کام کو ہمارے مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، ڈیکوریٹ کر دیتا ہے. جیسے ہم گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا عموماً، رمضانوں میں عموماً عید سے پہلے گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں، یا کبھی شادی بیاہ ہو تو گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کوئی فنکشنز ہو ہمارے گھر میں تو گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں تقوی جو ہے ہمارے اعمال کو ڈیکوریٹ کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز کو بھی خوبصورت ریپنگ میں لے آتا ہے کہ جب ہم نماز کو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں یہ بات کہ صاف دل رکھنے والا، سچی زبان بولنے والا، گناہ، بغاوت اور خیانت اور حسد نہ کرنے والا ہی متقی اور پرہیزگار ہے. یعنی آپ کو سوچ لیں، اگر آپ متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اس کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ کو اپنا دل صاف کرنا پڑے گا. کلین یور ہارٹس فرام ایوری تھنگ. پھر سچ بولنا پڑے گا، سچی زبان، آلویز ٹروتھفل، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، نہ جھوٹ کو پسند کرنا ہے، نہ جھوٹ کو کبھی ریکمینڈ کرنا ہے، اور نہ ہی جھوٹی باتوں کو آگے فارورڈنگ میسج کے ساتھ فارورڈ کرتے جانا ہے. اس کے ساتھ ہی گناہ، یعنی کہ ہر چیز سے سب سے پہلا تو جھوٹ ہی ہے نا، اس سے بچ جانا ہے. پھر خیانت سے، حسد جو ہمارے دلوں کی ایک بہت بڑی بیماری بن گئی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. یعنی کہ تقویٰ کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں پھر حسد نہ ہو. اچھا، دل کا تقویٰ تو پھر یہ ہو گیا نا کہ حسد نہ ہو، تو ہماری آنکھ کا بھی تقویٰ ہوگا کیا؟ جی ہاں، ہماری آنکھ کا تقویٰ یہ ہوگا کہ کوئی بے حیائی نہ دیکھیں. یعنی کچھ بھی آنکھوں سے ایسی غلط چیزیں نہ دیکھیں کہ جس سے ہمارے تقویٰ کا بند نہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری زبان کا بھی تقویٰ ہوتا ہے. کوئی جھوٹ، کوئی طنز، کوئی غیبت، ان سب چیزوں سے بچنا ہماری زبان کا تقویٰ ہے. تو آئیے چلیں ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس رمضان میں اپنے دلوں کا تقویٰ کریں گے، اپنی آنکھ کا تقویٰ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنی زبان کا بھی تقویٰ کریں گے. کوشش تو ہم ضرور کریں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہی دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم نے کیا اچیو کر لیا، باقی ہم کر پائے یا نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہم نے کتنی کوشش کی تھی، کتنی % اس کوشش کو ہم نے باقی سنسیئرٹی کے ساتھ کیا.
چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقویٰ کو اٹین کرنے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا پڑے گا. یعنی کہ یہ تقویٰ بھی کچھ اور ٹولز کے ساتھ آتا ہے. تقویٰ کو پانے کے بھی کچھ ٹولز ہیں. اب وہ ٹولز میں سب سے پہلا ٹول کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اور تلاوت قرآن آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ العزیز جیسے ہم سب کو پتہ ہے اور ہم سب کی دوڑ ہوتی ہے رمضانوں میں قرآن پاک پڑھنے کی. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم سب اگر کچھ لوگ اپنے اپنے بچپن کی طرف جھانکیں تو ہمیں یاد ہوگا کہ گھروں میں کیا سما ہوتا تھا کہ سارے لوگ سارے بچے مل کے اپنے اپنے سپاروں کو بیٹھے ہوتے تھے اور ایک کمپٹیشن لگا ہوتا تھا. کون زیادہ پڑھے گا، کون زیادہ پڑھے گا، کس کے کتنے پارے ہو گئے، کس نے کتنا قرآن ختم کر لیا. اور یہی کمپٹیشن ہمیں جو ہے وہ زیادہ پڑھنے پر اکساتا تھا اور ہم کئی کئی گھنٹوں دن میں 3 4 5 پارے آرام سے پڑھ جایا کرتے تھے. الحمدللہ. چلیں یہی وہ بات ہے جو ہم بچپن میں اپنے کیا کرتے تھے جس میں ہمیں کوئی کمپٹیشن تھا. مگر آج ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آج ہم نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن دیکھ لیتے ہیں. اچھا تلاوت قرآن پہلے تو ہم دیکھتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ ہم بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے, زور زور سے پڑھا, ایسا لگتا تھا گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے, ایسے پڑھا کرتے تھے الحمدللہ. مگر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے اپنی زبانیں تھوڑی سی آوازیں روک لی, زبانیں بھی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی تھی, زبانیں بھی بند ہو گئی تھیں. پھر ہم خاموشی سے صرف نگاہوں سے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے. مگر آپ دیکھیں سب آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے قرآن کھول کر پڑھے, یعنی اپنی آوازیں بھی کھول کر پڑھے اور قرآن کا مصحف بھی کھول کر کے پڑھے. تو کیا ہے, ہم بلند آواز سے پڑھیں. چلیں ہم بلند آواز سے روزے کے مارے پورا پارا نہیں پڑھ پا سکتے, بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور پیاس بھی لگ جاتی ہے, حلق بھی خشک ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑا پڑھ لیں. بلند آواز سے تھوڑا پڑھیں, تھک جائیں تو پھر آہستہ آواز کر لیں تھوڑی سی. اور جب بہت زیادہ تھک جائیں کہ آہستہ آواز سے بھی نہیں پڑھا جا رہا تو پھر چلیں پھر دیکھ لیں, اس کو دیکھ کے پڑھ لیں. مگر میکسیمم کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آواز کے ساتھ ہی قرآن پاک کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا, خوش ہو کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے نا, وہ بھی ہماری آواز کو سن رہا ہے, وہ بھی ہماری اس قرآن پاک کی تھکنے کو سن رہا ہے نا کہ میرا بندہ تھکا چل رہا ہے, تھکا مارا ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی قرآن پڑھے چلا جا رہا ہے الحمدللہ. تو اب دیکھیں روزے کے ساتھ قرآن پڑھا گیا, اس کے بارے میں کیا ہمیں حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پڑھا گیا قرآن سفارش کرے گا. اور کیسے پڑھا گیا؟ وہی تلاوت کے ساتھ, وہی آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے. سفارش کرے گا. بھائی سفارش کہاں کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے سفارش اللہ کے اذن میں ہوگی, اللہ کے سامنے ہوگی, اللہ باذن اللہ وہاں سفارش کی جائے گی. اس کا مطلب قرآن کی تلاوت بھی ایک صدقہ کی طرح ہے, یعنی کہ ہم اس کو جب اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو ہم دکھا کر صدقہ کرتے ہیں, اور جب ہم آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں تو ہم چھپا کر صدقہ کرتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنے والا قابل رشک ہوتا ہے, یعنی کہ اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کے پاس بہت مال ہو اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا ہو, اور ایک شخص کے پاس علم ہو جو قرآن کا, جو ایمان کا, جو اللہ تعالیٰ کی سنت آپ سے کی احادیث کا, وہ اس کو بھی دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا ہو, تو قرآن پڑھنے والے پر رشک بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ اس کے لیے ایک اور بھی کیا آپ کی سب سے انسینٹیو ہے کہ وہ ارذل العمر کی طرف نہیں جاتا. ارذل العمر یعنی کہ وہ بیکار عمر, وہ بڑھاپے کی عمر جس وقت انسان کسی قابل نہیں رہتا, کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے, تو وہ اس عمر کی طرف نہیں جاتا وہ. پھر آپ دیکھیں قرآن پڑھنے سے گھروں میں وسعت اور برکتیں بھی آتی ہیں, اور آپ رمضان میں محسوس کرتے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے گھر میں برکتیں اور وسعتیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں 11 مہینوں کے برعکس. آپ جو پکاتے ہیں آپ کا بالکل دسترخوان بھر جاتا ہے, بلکہ باہر سے بھی کچھ اور آ کے اس میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے نا. اور بعض اوقات وہ کھایا بھی نہیں جا رہا ہوتا, اتنا بنا لیتے ہیں کہ ہم وہ کھایا بھی نہیں جا رہا ہوتا. تو آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ اس طرح, بلکہ آپ دیکھیں گھر میں ہر ایک فرد قرآن پاک اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے, ہر ایک اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں, کوئی غلط بات نہ کریں. تو الحمدللہ تو آپ دیکھیں کس طرح گھر اپنے رہنے والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے, گھر اپنے رہنے والوں کے لیے برکتوں کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح قرآن عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے ہمیں. قبر میں جب آئے گا قرآن ہمارے ساتھ ایک اچھے خوش شکل ساتھی کی صورت میں, تو وہ ہمارے لیے حفاظت کا باعث بن جائے گا. گھروں میں سکینت ہوتی ہے, قیامت کے دن سایہ کرے گا ہمارے اوپر, جیسے سورہ البقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں پہ سایہ کریں گی. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آگے دیکھیں گے. پھر قرآن کی سفارش جو ہے وہ مانی جائے گی.
قرآن پڑھنے والوں کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اس کا پڑھنا دن کو بھی افضل اور رات کو بھی افضل, یعنی کہ دن کو پڑھنا رات سے, یعنی کہ دن کو پڑھنا جو ہے, اور اس کا رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے دن سے, یعنی کہ دن بھی پڑھا جائے مگر رات کا پڑھنا, وہ بھی رات خصوصاً قیام میں پڑھنا, تو اس کا بہت ہی افضل ترین بات ہے. کم از کم 10 آیتیں پڑھنے والا ڈھیروں نیکیاں سمیٹ لیتا ہے, اور 100 آیتیں پڑھنے والا ساری رات کا ثواب سمیٹ لیتا ہے, اور 1000 آیتیں پڑھنے والے کے تو ثواب کا کہنا ہی کیا, بے انتہا ثواب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو بڑا کام ہم نے انشاءاللہ اپنے گول میں شامل کرنا ہے کہ ہم اس میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. دوسرا جو بڑا کام انشاءاللہ العزیز ہمیں جو وقت بچ جائے گا, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس میں اپنے لیے ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے مجھے, تو میں کیا کہتا ہوں, فَإِنِّي قریب, میں تو قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں قریب ہوں, پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بول میرے بندے کیا چاہیے, کیا چاہیے تجھے. تو رمضان بھر کہتے ہیں نا کہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں سارا سال یہ آسمان کے دروازے نہیں کھلے رہتے, مگر اسپیشلی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے دروازے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی, جہاں سے بھی, جیسے بھی دعا مانگے گا, اس کی کوئی ذکر, اس کی کوئی التجا, اس کی کوئی تلاوت, اس کا کوئی نیک عمل, وہ جو اوپر آئے گا تو انشاءاللہ اس میں تمام کے تمام عمل ریسیو کر لیے جاتے ہیں. اس لیے رمضان بھر آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی, تو جب آپ روزے سے ہوں تو پھر انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں خوب کثرت کریں, سحری کے وقت دعا کریں, افطار کے ٹائم پہ دعا کریں, چلتے پھرتے اپنی دعاؤں کریں, دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں, اپنے لیے بھی کریں, گھر والوں کے لیے بھی کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی انشاءاللہ اپنی دعاؤں کریں, بس جس جس کو آپ دعا میں یاد رکھ سکتے ہیں سب کو دعا میں یاد رکھ لیں. کہتے ہیں کہ روزانہ جہنم سے خلاصی ہوتی ہے اور ایک دعا قبول کی جاتی ہے, یعنی کہ روزانہ آپ کی ایک دعا قبول کر لی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی آپ کی ایک دعا تو قبول ہو ہی جائے گی, جو خصوصاً کس لیے ہوگی, وہ خاص طور پر آپ کی یہ دعا بھی ہو سکتی ہے, یا اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دینا, اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں, اللہم اجرنی من النار, جو آپ اس دعا کو خاص طور پہ پڑھ سکتے ہیں. روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہو جائے نا تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارا ہی کام آسان کر دیا. پھر خصوصاً آپ دیکھیں رمضان میں بہت ساری دعائیں ہمیں کرنے کا اور مانگنے کا دل کرتا ہے, مگر عموماً ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ہم دعاؤں کی کتاب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں سے وہی دعا سمجھ آتی ہے, پھر ہم بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا مجھے تو یہ بھی مانگنا تھا, یہ بھی رہ گیا, وہ بھی مانگنا تھا, وہ بھی رہ گیا. تو ابھی تو ہمارے پاس بہت سارے دن ہیں. انشاءاللہ اپنی دعاؤں کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں مجھے کیا کیا مانگنا ہے, کیا کیا مانگنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دورہ قرآن میں ہی آپ سے میں دعا کے بارے میں بھی بات کروں گی کہ پاور آف دعا کیا ہوتی ہے, دعا کب قبول ہوتی ہے, دعا کیسے مانگی جائے تو ٹھک کر کے عرش پہ پہنچتی ہے, اور کیسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دیتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا صبر رکھیں انشاءاللہ, وہ رمضان میں ہی ہم جب آیاتیں آئیں گی اس کے اوپر تو اس پر ڈسکس کریں گے, آپ بس آپ حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ اس دعا کی پاور کا بھی آپ تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ العزیز آپ کو مل جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی بہت ساری دعائیں آئیں گی, ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں دعائیں آتی ہیں, آل عمران میں دعائیں آتی ہیں, تو انشاءاللہ ان ساری دعاؤں کو بھی نوٹ کر لیں, جو یاد ہے الحمدللہ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں, جو نہیں یاد ہے اس کو پلان کر لیں. پھر ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے دعاؤں کے لیے کہ ہم اپنی مسنون قرآنی دعاؤں کی کتابیں جو ہیں, جو ہم نے رکھی ہوئی اپنے گھروں میں دعاؤں کی کتابیں, اس کو اٹھا کے جو ہے اپنے لیے ایک باسکٹ سی بنا لیں, اور اس میں اپنی دعاؤں کی کتابیں, تسبیحات, اپنے نماز کے بعد کے اذکار, اور اپنا چھوٹا چھوٹا جو بھی آپ کا قرآن ہے وہ مطلب اس کو ساتھ میں رکھ لیں. اور جب بھی آپ نماز کے لیے بیٹھیں, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سکون کی نماز, جیسے فجر کی نماز, آپ کو ڈسٹرب کوئی نہیں کرے گا, آپ کو عشاء کی نماز ہے, آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا آپ کو, تو اس وقت خصوصاً اپنی اس باسکٹ کو لے کے بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد ساری دعائیں مانگ کر اٹھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو بہترین وقت ہے مانگنے کا, وہ اس پر ہمیں انشاءاللہ دعا ہماری قبول بھی ہوتی ہے. پھر سحری کے وقت بھی, افطار کے وقت بھی اہتمام کریں, خصوصاً استغفار کی تسبیحات جو کہ سحری کے وقت ضرور ہمیں کرنی چاہیے. تو سحری کے وقت کے لیے اپنے لیے کچھ استغفار کی تسبیحات
اور انشاءاللہ استغفار کی تسبیح کا کچھ دعائیں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جب اس کے بارے میں بات ہوگی قرآن پاک میں بھی، تو مزید دعائیں بھی شیئر کریں گے کہ اور کون کون سے استغفار کے طریقے ہیں. آپ کو جتنے آتے ہیں فی الحال آپ وہ کرنا شروع کر دیں ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیں کہ دعا تو کرنی ہی ہے. کیوں؟ دعا بھی تو عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الدعاء ہوا عبادہ، کہ وہی تو عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے بیسکلی. اور دعا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا تقدیر بدل دیتی ہے. تو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر ہی بدل دی ہو. اس دفعہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، ہمیں نیک و صالح بنا دیا ہو، تو الحمدللہ ہماری آگے کی تمام زندگی پھر اسی لحاظ سے گزرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو دعا مانگ کر امید رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ لازم قبول ہوگی. اور اسی طرح آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں اس کی ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں دینے نہ دیتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، میں اس کو بھی دے نہیں پا رہا. تو انشاءاللہ دعا پر مزید انشاءاللہ بات ہوگی، پاور آف دعا پہ، تو اس وقت جو ہے انشاءاللہ سے مزید اور باتیں کریں گے. اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں اپنی کچھ ٹارگٹس کے اوپر. جیسے کہ رمضان میں ہم نے کچھ ٹارگٹس اپنے بنا لیے ہیں. کچھ بنا لیا ہے ابھی سے آپ لوگوں میں سے کسی نے کہ نہیں بنائے؟ کچھ بنائے ٹارگٹس کسی نے ابھی تک آپ میں سے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ کون کون سے پلان آؤٹ کیے ہوئے ہیں؟ کچھ چیزوں کو پلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ چلیں، اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ سے آج سے آپ کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم نے بہت ساری پلاننگ آپ کو دے دینی ہے انشاءاللہ. کچھ پلاننگ تو آپ کو آپ کی تجوید کی ٹیچر نے دے دی، انیلا بھاجی نے آپ کی انشاءاللہ، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر. تو رمضان کی کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں ہم اور مزید اس کو کہتے ہیں نا ریفائن کرنا شروع کر دیں. یہ تو ہے مگر اس کو اور اچھا کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ٹارگٹس نا اپنے لکھ لیں کیا کیا کرنا ہے. جیسے ابھی ہم شروع میں ہی بات کر رہے تھے نا، گول سیٹ کر لیں. تو سب سے جو بہترین گول ہوتا ہے نا وہ اسمارٹ ہوتا ہے، اور اسمارٹ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اور جب اپنے گول کو سیٹ کریں تو اس میں ضرور دیکھیں کہ وہ ہم گول کیوں بنا رہے ہیں. اپنے لیے 3 سوال ضرور کریں اس میں سے کہ وائی آئی ایم گوئنگ ٹو سیٹ دس گول. اور نمبر 2 واٹ از مائی گول، کلیئرٹی کے ساتھ بالکل. پھر ہاؤ کین آئی اچیو مائی گول، کیسے میں اچیو کروں گی اس گول کو. بی کلیئر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے بات کہ گول کو لکھ لیں، اپنے تمام ٹارگٹس کو نا لکھ لیں. اور پھر کچھ نیتوں کو خاص کرنے کے اللہ تعالیٰ جیسے فار ایگزامپل میرا گول کیا ہے اس رمضان میں کہ الحمدللہ سورہ اس دفعہ جو ہے کوشش کرنی ہمیں، مجھے 100% میری کوشش یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ رمضان میں دورہ قرآن کے ساتھ آپ کے ساتھ کروں. نمبر 1 یہ تو پہلا گول ہے. اس کے علاوہ یہ کہ میں کم از کم جو ہے 2 قرآن پاک تو تلاوت کے ساتھ ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہی ہوں میں. اور اس کے لیے میں تھوڑا سا رمضان سے پہلے شعبان میں ہی اپنا ایک قرآن تو سٹارٹ کر دیتی ہوں جو کہ میں نے کر بھی لیا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ رمضان میں 2 قرآن تو آرام سے الحمدللہ ہو جاتے ہیں. اور پھر تیسرا یہ کہ انشاءاللہ ایک قرآن تو میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ میرا تراویح کے اندر ایک قرآن پاک اس میں چلا جائے، یہ ہو جائے کمپلیٹ. تو اس طرح تقریباً سمجھے 4 تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر کچھ ہم جو اپنے کچن کا ٹائم ہے جیسے اس میں لسننگ کرتے ہیں، تو مطلب نہیں کرتے تو کر لیں، تو حرج تو نہیں ہے ویسے. تو کچھ نہ کچھ کانوں میں پڑتا ہے نا، کھانا پکاتے رہے آپ اپنی تسبیحات اور ذکر کرتے، کیونکہ بعض اوقات تسبیحات اور ذکر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں کھانا پکاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں تو کچھ پھر بھول جاتے ہیں. تو میں نے اس کا آسان حل یہ نکالا تھا کہ میں اپنے پاس جو ہے نا تلاوت پلے کر لیتی ہوں، اور الحمدللہ 30 روزے کے ساتھ ہی میرا قرآن پاک بھی لسننگ کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو اس طرح کچھ ٹارگٹس تو آپ نے ایسا بنانے ہوں گے کہ جو آپ نے، یہ قرآن کا ٹارگٹ ہے بیسکلی، ٹھیک ہے، باقی چیزوں کے ٹارگٹس اپنی جگہ الگ الگ. تو کچھ ٹارگٹس کو تو ہم ایسے بنا لیں تاکہ وہ اچیویبل لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہاں ہماری نیت ہو کہ انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے کام. اچھا بعض اوقات مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، نیت کر لیں ابھی سے، ٹھیک ہے. بھائی نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، نیت کر لیں.
اگر آپ نہیں بھی کر سکے ان اینی کیس، آپ کی طبیعت ٹھیک نہ رہی، آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی، یا آپ کو وقت ایسا نہیں مل پا رہا کہ آپ گھر میں ٹائم مینج نہیں کر پا رہے آپ، ویسے تو ٹائم مینجمنٹ اللہ تعالیٰ خود اپنی اس تمام عبادتوں کے ساتھ ہی سکھا دیتے ہیں، ہمیں نمازوں کے ساتھ سکھا دیتے ہیں، ہمیں روزوں کے ساتھ سکھا دیتے ہیں. بہرحال تو پھر بھی تو کم از کم نیت کا تو اجر مل ہی جائے گا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کم از کم نیت تو کر ہی لیں، اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے ہی سکتا ہے، اور توفیق دے دے گا انشاءاللہ تو کام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں کہ اپنے سونے جاگنے کے کچھ اوقات مقرر کریں، کب سونا ہے کب جاگنا ہے. یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری پوری رات ہم جاگنا اور دن بھر سونا، یہ بہت ہی غلط ہے. کیونکہ ہم دیکھیں نا کہ بالکل کچھ چیزیں ہم بالکل ہی آؤٹ کر دیتے ہیں نا بازو کا. جیسے جب سے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سمر ویکیشن جو ہے وہ رمضان میں آنے لگی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے بچے سارا گھر جو ہے پوری رات جاگ رہا ہوتا ہے، اور پورا دن جو ہے آدھا دن 2-2:30 بجے تک بچے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. دس از رانگ. یہ اللہ کی آپ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹنگ بنائی ہے نا دن رات کی، آپ اس سیٹنگ میں خلل اندازی کر رہے ہیں ایک طرح سے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے دن ہمیں جاگنے کے لیے بنایا اور رات سونے کے لیے بنائی ہے. دن میں جو برکتیں آپ جاگ کے حاصل کر سکتے ہیں وہ رات سو کے نہیں حاصل کر سکتے، وہ رات کا سونا حاصل کر سکتے ہیں آپ. دن کی برکتیں رات میں نہیں پا سکتے، اور رات کی برکتیں آپ دن میں نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے، نہیں کہ اس وقت ڈے لائٹ کا استعمال نہیں ہوگا، آپ آرٹیفیشل لائٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اور دن میں ڈے لائٹ ہے اتنی ساری، تو پھر آپ نے آدھا دن تو ڈے لائٹ کو گوا کے گزار دیا. تو وہ جو آپ کی جسم کا حق ہے نا، آپ کا وہ جسم کا حق کیا ہے؟ صرف اس جسم کو یہ نہیں مزے کرانا اپنی خواہشوں کے کہ جی پوری رات جاگ کر اپنا گیم ہلا گلا مستی موج کھانا پینا یہ سب کرتے رہیں، اور باقی دن پورا اپنا سو کے گزاریں. اور ظاہر سی بات آدھا دن جب گزر ہی گیا، 2-2:30 بج ہی گئے، تو پھر آپ جلدی جلدی اٹھ کے نماز پڑھیں گے، کتنا قرآن پڑھ پائیں گے، اور کتنی دوسری عبادتیں ہوں گی. انہیں کی عبادتوں کا ٹائم تو بہت مختصر رہ گیا نا پھر تو اس لیے کوشش اپنی یہ کرنی ہے کہ اپنے سونے اور جاگنے کے ہمیں اوقات مقرر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر سحری کے بعد تھوڑا سا ٹائم سونے کے لیے آپ چاہتے ہیں سو جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی تلاوت کر لیں، اس وقت اپنی دعائیں مانگ لیں، صبح شام صبح کی اپنی، پھر اپنے اذکار کر لیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کام اپنا صبح کی نماز کے بعد کر لیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے اب تھوڑی دیر آپ لیٹ سکتے ہیں، آپ 1-2 گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں، مگر پھر اٹھ جائیں نا. آپ یہ بھی تو ہم نہیں کرتے نا کہ پھر ہم سوتے چلے جا رہے پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. آرام سے کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد آپ ریسٹ لے کر کے پھر اٹھ جائیں، پھر باقی دن میں اپنے سارے کام اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ تو روٹین اپنی اپنی ہمیں اس رمضان میں بدلنی ہی پڑے گی. جو ہم نے بنا رکھی ہے پہلے سے، وہ اس روٹین کے ساتھ ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے. رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، نہ ہمیں وہ کچھ دے پاتا ہے. تو اس بار ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان ہمیں کچھ دے کے جائے انشاءاللہ، اور ہم اس سے کچھ لے لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے اپنے روزانہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم بھی سیٹ کرنا ہے کہ کتنے بجے سے ہم کتنے بجے تک کتنا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سننے کا ٹائم رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ سمجھنے کا ٹائم رکھنا ہے دورہ قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے اوقات بھی اپنے اس کے لیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں. پھر تراویح کے لیے اپنے گھر میں جگہ مقرر کر لیں. ظاہر سی بات ہے اب ہم رمضان میں مسجد تو جا نہیں پا رہے، تو گھروں میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو گھروں میں بھی ہمیں ایسی جگہ جہاں پہ کم ڈسٹربنس ہو اور ہم سکون سے وہاں قرآن اچھی سی عبادت کر سکیں، لمبی رکوع اپنی، لمبی سجدے اور لمبی تسبیحات اپنی پڑھ سکیں، یعنی کہ اللہ کی طرف دل لگائیں. اس رمضان میں موقع ملا ہے ہمیں تو اس کے لیے جگہ مقرر کر لیں. پھر جو دعائیں ہم نے پیچھے بات کی تھی تو اس کو لکھ رکھیں اپنے لیے، سب کو یاد رکھیں دعاؤں میں، اپنے دوستوں کو اپنے رشتے داروں کو نام لے کے مانگیں. پھر جو ایک اور ہم نے کوشش کرنی ہے ٹارگٹ میں اپنی، وہ نمازوں میں بہتری لانی ہے. یعنی کہ نمازوں میں کیا بہتری لانی ہے کہ ہماری نمازیں سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوں. آج ہم نماز اپنی بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے کوشش کی، ہماری یہ ہوتی ہے کہ بس فٹافٹ کہتے ہیں نا ہم جلدی جلدی نماز پڑھو پھر کھانا بھی کھانا ہے. یہ آپ نے سن رکھا ہوگا سب نے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا بھی نہیں، جلدی جلدی نماز پڑھو پھر ہم نے کہیں جانا بھی ہے. یعنی ہم نے بہت سارے کاموں کو تو جلدی نہیں کیا، بٹ نمازوں کو ہم جلدی جلدی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کے لیے ہمیں جلدی نہیں کرنی. نمازوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آہستہ اطمینان سے، سکون سے اور اطمینان سے نمازیں پڑھنی ہیں، تاکہ الحمدللہ ہم نمازوں کو انجوائے کر سکیں. عام دنوں میں تو ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، بھاگ دوڑ ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، گھر بار دیکھنا بھالنا ہوتا ہے، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. مگر رمضان میں ہمارے بہت سارے کام سب سائڈ ہو جاتے ہیں،
اور الحمدللہ ہمیں بہت سی اچھی نمازوں کا بھی وقت مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری نمازیں انشاءاللہ العزیز بہترین طریقے سے جو ہے اس میں ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی ضرور دیکھنا ہے کہ یہ نماز جو ہے نا ہمیں اللہ سے قریب کتنا کر رہی ہے. اللہ سے قریب قربت بھی تو چاہیے نا ہمیں, کہ ہم کیا قربت نہ چاہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں نمازیں ہماری قبول کر رہا ہے نہیں, اس کو پسند آ رہی ہیں نہیں, بس ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنے طور پر, اپنا کام تو پورا کر لینا ہے نا. جیسے عموماً کیا سوچتے ہیں, بس اپنا کام پورا کر لینا ہے ہمیں, اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں سوچ رہے ہوتے. ٹھیک ہے. جب اس کے بارے میں کیا ہے کہ اپنے کام کو بھی پورا کریں, مگر نماز کے اندر کیا سوچنی ہے ہم نے بات, کہ اس کو سکون اور اطمینان سے پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور دوسری جو بہت خاص چیز ہے اس میں کیا, کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے, یعنی کہ سنتوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے. آپ نماز کیسے پڑھتے تھے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک حلوہ بناتے ہیں ہم اپنے گھروں میں جو سیدھا بیچارہ صرف اور صرف چینی اور گھی اور شکر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک حلوہ ہوتا ہے ہمارا جس کے اندر ہم کیا ڈالتے ہیں, ہم میوے ڈالتے ہیں. پھر ایک اور جس میں ہم نے ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیے. پھر ہم نے اس میں کبھی کبھی کوئی لوگ جو اس میں کنڈینس ملک بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی جو ہے اس میں اور ایواپوریٹڈ ملک بھی ڈالتے ہیں, کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ارشفیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. اب کیا کریں, ہم اپنے حلوے کو بیوٹیفائی کرتے جا رہے ہیں نا, ایک اور چیز ایڈ, ایک اور چیز ایڈ, ایک اور چیز ایڈ, اور پھر فائنلی جب ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس میں چاندی کا ورق اور بہترین ڈش میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں سب کچھ؟ وہ حلوہ جو ہے ہمارا وہ تو سمپل گھی چینی اور سوجی کا بن جاتا ہے بہت آرام سے. اتنی لوازمات کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کیوں کرتے ہیں, حلوہ اور ٹیسٹ انہانس کرنے کے لیے نا. تو یہ ساری چیزیں نا ٹیسٹ انہانسر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نماز میں بھی اللہ کا قرب انہانس کرنے کے لیے, اللہ سے اور قریب ہونے کے لیے, ہم جتنا ہم سنت سے قریب ہوں گے اتنا ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اس دفعہ نمازوں میں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہماری نمازیں سنتوں کے عین مطابق ہوں انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں نمازوں کی اگر بات کریں تو نمازوں میں ہماری کچھ فرض نمازیں ہیں جو کہ عموماً ہم پڑھتے ہوتے ہیں, مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگ خالی فرض ہی پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں, نہ کوئی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں نہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. چلو عام دنوں میں بہت مصروف رہتے ہوں گے, اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم بہت سی نمازیں نہیں پڑھ پاتے, مگر اب تو موقع مل گیا نا, سب کہہ رہے ہیں اسٹے ایٹ ہوم, گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنا گھر میں رہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں تو بہت سارے بینیفٹس مل رہے ہیں اس گھر میں رہنے کے. تو انشاءاللہ کیا کرنا ہے, صرف فرض ہی نہیں پڑھنی ہے بلکہ فرض کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرنی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ جو نوافل زندگی بھر نہیں پڑھی وہ نوافل بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں پڑھنی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ چاش کی نماز کے بارے میں, کہ یہ ہمارے جوڑوں کا, یعنی کہ ہمارے جسم میں جتنے جوڑ ہیں نا 360 جوڑ, اس کا صدقہ ہے. یعنی کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جوڑوں کا صدقہ دیا جا رہا ہے. سوچیں آج کل ہم میں سے کتنے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں. آدھی آبادی تو ہمیں ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو ہی جائے گی کہ ہم سب جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں, کچھ نہیں تو ہڈیوں کے درد میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم عموماً اپنی بہت سی علاج تو کر رہے ہوتے ہیں, فلاں ایکسرسائز کر لو, فلاں تھیراپی کر لو, فلاں میڈیسن لے لو, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیا بتایا کہ چاش کے نفل پڑھ لو انشاءاللہ تمہارے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا. اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ پڑھنے والوں کے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. یہ چاش کی نماز پڑھنے والے کے لیے بہت کے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے, یعنی کہ سارے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں اس بندے کے, کہ بھائی اس بندے کے سارے کام انشاءاللہ اب ہو جائیں گے, اللہ نے ذمہ اٹھا لیا, وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہترین ہمیں کیا سمجھ آئی بات یہاں سے کہ انشاءاللہ کہ ہم اس رمضان کے اندر اپنی سنتوں کے ساتھ اپنے نوافل کا بھی اہتمام کریں گے. جیسے صبح نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے نماز دعا قرآن سب کچھ پڑھ لیا, چاش کا اشراق کا ٹائم ہو گیا, اشراق پڑھ لیا آپ نے, اشراق پڑھنے کے بعد سونا چاہیں تھوڑی دیر تو سو جائیں. پھر آپ اگر 10 بجے اٹھ جاتے ہیں تو پھر الحمدللہ پھر اس کے بعد آپ وضو کریں اور اس کے بعد آپ چاش کی نماز پڑھ لیں. کم سے کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر, بس 4 بھی پڑھ لیں تو بھی بہت ہوگی. تو آپ کم از کم اتنا تو اہتمام کر ہی لیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ اس رمضان میں ایک اور جو ٹارگٹ ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ وہ کیا ہوگا, ہمارا آخری عشرہ.
اور ہمارا آخری عشرہ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہم آخری عشرہ بھی بالکل بھی آپ کو ہم یہ پلان نہیں کر کے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں. آپ نے اپنے آخری عشرے کو خود ہی پلان کرنا ہے. آپ نے خود ہی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آخری عشرے کی عبادت میں کیا کیا کریں گے, اور جو کریں گے اس کے لیے آپ نے ابھی سے لکھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا دورہ قرآن مکمل ہو چکا ہوگا آخری عشرے سے پہلے. اور اس تمام عرصے میں ہم جتنا بھی کچھ آپ سے, جو بھی کچھ آپ کو ہم ہنٹ دیں گے, جو بھی کچھ ہم آپ کو صحیح بات بتائیں گے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے بھی رہیں گے. اور کچھ تو انشاءاللہ ہمیں پہلے سے بھی بہت کچھ پتا ہی ہے ویسے بھی. ٹھیک ہے, تو ابھی سے پلان کر لیں کہ آپ کے وہ 10 days جو ہے وہ کیسے گزریں گے. کیونکہ بہرحال ہم سب جو ہے وہ رمضان میں کہتے ہیں نا کہ کوئی اعتکاف کے لیے مسجد بیٹھتا ہے, ہم تو اعتکاف کے لیے اپنے گھروں میں ہی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو اعتکاف میں سوچیں کیا کرنا ہوتا ہے, اللہ کی طرف خالص ہو جانا ہوتا ہے, یکسو ہو کر عبادت کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس عشرے کی عبادت کو ہم ابھی سے پلان کریں, میکسیمم اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا اویل کریں. اچھا, پھر ہم دیکھیں کہ اس رمضان میں ہم ایک اور عادت ضرور اپنے ٹارگٹ میں ڈالیں اور بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہے, صدقے کی عادت ڈالیں. اور آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمیں صدقات دینے کے لیے کتنا کہا جا رہا ہے, کتنا ابھارا جا رہا ہے, کتنی ضرورت ہے ہمارے صدقات کی. ہمارے اطراف میں بہت سارے لوگوں کو, کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے, کسی کو آگے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے سب کی ایجوکیشن بھی تو چل رہی ہے نا ساتھ ساتھ, کسی کی تعلیم میں کسی کو ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں صدقے کی عادت ڈالیں, چاہے وہ آپ کا دن, آپ کے کوئی دن کا ایک کہتے ہیں نا ایک روپیہ, ایک پینی, ایک آنا, کچھ بھی آپ کے جو ایک ہوتا ہے نا, ایک بھی اگر کوئی چیز ہو تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اپنے مال کے صدقے میں. ٹھیک ہے, پھر آپ کی جان کا صدقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جان سے صدقہ کریں, کسی کی خدمت کریں, کسی کے کام آئیں. پھر آپ کی جو ہے وہ جیسے خدمتوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کچھ نہ کچھ آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے, کوئی علم ہے جس کو آپ بانٹ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اس کا صدقہ بھی ہونا چاہیے. تو کوشش کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے صدقے کی تمام یہ والے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اس پہ غور کرنا ہے کہ میں اپنی جان سے کتنا صدقہ نکالوں اس دفعہ, اور روزانہ کے قریب اپنے مال کا کتنا نکالوں, اپنی صلاحیتوں میں سے کس کو کتنا صدقہ نکالوں. ٹھیک ہے, تو ہم میں سے ضرور سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس دفعہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں اور اس کے آنے سے پہلے تیاری کریں گے, پریکٹس کریں گے تاکہ رمضان میں کر سکیں اس کام کو. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہم نے صدقے کی عادت ڈالنی ہے. کیوں ڈالنی ہے؟ کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے. ہم نہیں چاہتے ہمارے گناہ مٹ جائیں, بالکل ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے. جیسے ہم اپنے موبائل میں اپنے بہت ساری انوانٹیڈ میموریز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, انوانٹیڈ چیٹس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں جس کو ہم کسی کو دکھانا بتانا نہیں چاہتے. تو ہم جب ان چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں نا تو ہم کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو ایسے ہی ڈیلیٹ کر دے جو کبھی نہ اپیئر ہو. آپ کو دیکھتے ہیں کب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں میسج کیا پوچھتا ہے وہ آپ کا موبائل, کہ کیا آپ اس کو ہمیشہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یس آف کورس. تو ہم یہاں پہ بھی ہم کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دے, مطلب وہ ہمیں دکھائے بھی نہ, بعد میں دکھا کے شرمندہ بھی نہ کرے ہمیں, خود بھی نہ دیکھے, کسی کو نہ بتائے, بس چھپا دے اس کو. اس لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ تعالیٰ میرا حساب اللہ تعالیٰ آسان کر دینا. تو ہم سب کیا دعا کریں اپنے لیے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے صدقہ, قبر کی آگ کو بجھاتا ہے صدقہ. ہماری قبر میں جو ہماری اعمال کی وجہ سے آگ لگتی ہے اس کو بجھا دیتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی ایسے عمل جو اللہ نہ کرے کہ ہم کرتے ہوں تو وہ کبھی ہو تو اس کو بھی بجھا دے گا صدقہ. اور مومن کا صدقہ کیا کرے گا, اس کے لیے سایہ بن جائے گا. اور یہ سایہ کہاں بن جائے گا, آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک وہی شخص بھی ہوگا جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہوگا, جس میں سیدھے ہاتھ سے دیتا ہوگا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہوگا, یعنی کہ الٹے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہوگی اس نے کیا دیا اور کتنا دے دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ صدقے کی ہم نے عادت ڈالنی ہے کہ صدقہ جو ہے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. اسی طرح پھر ہم دیکھیں کہ کم از کم صدقہ کیا ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نے کیا فرمایا, آدھی کھجور, کھجور کا بھی آدھا حصہ, چھوٹی سی تو کھجور ہوتی ہے, اس کا بھی آدھا اگر آپ دے دیتے نا تو یہ صدقہ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں اس کو آپ رمضان میں کیسے پلان کر سکتے ہیں نا, بچوں کو عادت ڈالیں, خصوصاً اپنے پاس بٹھا کے نا بچوں کو اس رمضان میں ان کے ہاتھوں میں کھجور کی پلیٹ دیں گے, چلو آج آپ پاس کرو گے, کل آپ پاس کرو گے, سب کو کھجور دو گے.
اس طرح اس کو شیئر کرنا سکھائیں کہ اس کو توڑ کے کیسے کھلاتے ہیں ایک دوسرے کو نا، کہ چلے آپ آدھا آپ نے کھا لیا آدھا میں نے کھا لیا. تو اس طرح سے ہمیں اس کو سکھانا بھی ہے اپنے ساتھ اپنی نئی نسل کو کہ وہ بھی جو ہے صدقے کی عادت کیسے ڈال سکتی ہے اپنے اندر. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ذکر اور تسبیحات کا بھی خیال رکھنا ہے. ابھی دعا کی بات ہوئی تھی نا، ابھی ذکر کی بات بھی کر لیتے ہیں. ذکر اور تسبیحات کا بھی خیال کرنا ہے. ذکر میں کیا جاتے ہیں آپ کے، ایک تو صبح اور شام کے اذکار آ جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ العزیز بہت ساری جگہوں پہ لکھے ہوئے موجود ہیں. ہماری ایاک نستعین جو ہے وہ الہدا کی جو بک ہے اس میں بھی لکھا ہوا موجود ہے. اس کے علاوہ ہماری اپلیکیشن بھی ہے جو اگر آپ چاہیں تو ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس اپلیکیشن کو ایاک نستعین کو. اور اس کے علاوہ قرآن مسنون دونوں کی بھی اپلیکیشن ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ کھول لیں صبح اور شام میں بیٹھ کے. اس میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں. صبح شام کے اذکار ہیں اس کے اندر، آپ کی استغفار کی تسبیحات ہیں اس کے اندر، نماز کے بعد کے اذکار ہیں اس کے اندر. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، شفا کی دعائیں اس میں اور بہت سی اور بھی دعائیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ اس میں ایک دفعہ بیٹھ جائیں تو بہت ساری دعائیں پڑھ کے، بہت ساری دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ سے ہم اٹھ سکتے ہیں. تو ذکر کا ایسا بھی اہتمام کر سکتے ہیں صبح شام اپنے. اس کے علاوہ تسبیحات، آپ دیکھیں تسبیحات میں سب سے افضل تسبیح کیا ہوتی ہے کہ ہم وہی تسبیحات جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تسبیح ہے، اس میں اتنی ساری تسبیحات جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو کم از کم دن میں کوئی اگر ہم ایک تسبیح پڑھ لیں اس کی، تو کہتے ہیں سب سے زیادہ اجر کمانے والے کے باعث ہے یہ تسبیح. جو پڑھے گا سب سے زیادہ اجر وہی کمائے گا. اس کا مطلب جتنا زیادہ جو پڑھ لے گا وہی اجر کمائے گا. اس لیے اپنے ذکر و تسبیحات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز. جو بھی وقت بچ گیا جس میں آپ لیٹے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا، کوئی اور بات نہیں کرنی. اب دیکھیں نا روزانہ ہم اپنے گھروں میں کتنی آپس کی باتیں چیخ پکار ہنگامہ مچا ہوتا ہے نا گھر کے اندر. مگر رمضان محسوس کرتے ہوں گے ہم کتنی خاموش فضا ہوتی ہے نا. ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے نا کہ مجھے اپنے پوائنٹس بڑھانے ہیں، مجھے اپنے آپ کو اس پوائنٹس ٹیبل پہ سب کا مقابلہ چل رہا ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس دفعہ آگے، میں اس دفعہ زیادہ کر لوں. تو وہی بات ہے نا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس بارے میں اور تھوڑا سا کانشیس ہو جائے کہ تسبیحات میں ہم کون کون سے تسبیحات کریں، اور اپنی تسبیحات بانٹ لیں. صبح کے وقت میں مجھے یہ تسبیحات کرنی ہے، شام میں مجھے یہ کرنی ہے، اور رات کو سوتے سوتے مجھے یہ کرنی ہے. تو اپنی تسبیحات بانٹ لیں. استغفار کی تسبیحات کب پڑھنی ہے، درود شریف کی تسبیحات مجھے کب پڑھنی ہے. اپنی ساری تسبیحات کو اگر آپ تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس رمضان کے مہینے میں بہت ساری تسبیحات انشاءاللہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے. میں نے کہا نا ابھی عام دنوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کیا تسبیح شروع کرنے کی، اس کے بعد پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، پھر کسی کام میں لگ جاتے ہیں، پھر یاد ہی نہیں رہتا کیا پڑھ رہے تھے. تو اس سے بہتر کیا ہے، ہم بہت سی چیزیں جو ہم ادھوری آدھی کرتے رہتے ہیں نا عام دنوں میں، اس وقت پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے نا ہمیں، تو ہم سب پوری کریں انشاءاللہ. پھر ایک کام ہم نے اور کرنا ہے اس رمضان میں، پھر ٹارگٹ میں بہت ہی مین ٹارگٹ ہے، اس کو بہت ہی اہم بات کرنے جا رہی ہوں میں ابھی اس وقت. اور وہ کیا ہے، ہم سب اپنی زبان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تو تر رہیں، مگر اس میں کوئی لڑائی جھگڑا غیبت چغلی بہتان بے حیائی کی فضول باتیں، ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں ڈالنی ہیں اس کے اندر. اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنی زبان کو پاک صاف رکھ لیا نا، سمجھو اس کا دل بھی پاک صاف ہو گیا. کیونکہ دل کا تو آئینہ ہوتی ہے نا زبان کی، جو زبان کہہ رہی تو وہی دل کے اندر ہوتا ہے ہمارے. اس لیے ہم نے اپنی دلوں کی صفائی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنی زبان کی بھی صفائی کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان کی کہ زبان کی کٹائی جہنم میں لے جاتی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ زبان کی کٹائی ہمیں جہنم میں لے جائے گی؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ تیری بات تجھے گم کرے، یہ زبان ہی جو ہے جس کی کٹائی ہمیں جہنم میں لے جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر فرمایا تھا یہ زبان ہی ہے جس کی کٹائی ہمیں جہنم میں لے جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے، ہم جتنی بھی دعائیں مانگ لیں، نمازوں کا اہتمام کر لیں، تسبیحات اور ذکر کر لیں، اور اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کا دل دکھایا، زبان سے ہم نے کوئی بری اور فحش بات کر لی، زبان سے ہم نے کسی پہ تہمت اور الزام تراشی کر دی، اور زبان کا ہم نے بہت غلط استعمال کر کے لوگوں کے دلوں کو دکھایا، تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہ زبان ہمیں کہاں لے جائے گی. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں
کہ وہ ایک عام مشہور بات بھی ہے نا کہ روزانہ سارے جو اعضاء ہیں ہمارے صبح وہ زبان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج تم ٹھیک رہو گے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، ورنہ ہم سب کی بھی شامت آ جائے گی پھر، ہے نا، کیوں ایک زبان جو کہتی ہے اس کے بعد ہی تو ڈنڈے جوتے سب لگنا شروع ہوتے ہیں، تو اس لیے زبان کو ہی ہم نے بہت قابو میں رکھنا ہے اپنے اور ویسے بھی الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، جب رمضان میں روک سکتے ہیں اپنی زبان کو، رمضان میں کر سکتے ہیں ہم یہ سارے کام ہم ٹارگیٹ کے ساتھ، تو وائی ناٹ کہ ہم اس کو آگے کے 11 مہینوں میں اس کو اپلائی کریں، کیوں ہماری پلاننگ ساری کی ساری رمضان ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، کیوں ہماری ساری عبادتیں وہ جو روٹین ہے ہماری وہ رمضان کے بعد بالکل کہتے ہیں نا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہم جیسے پہلے ہوتے ہیں نا بالکل واپس اسی اسے کہتے ہیں نا ایک موڈ میں تھے، ہم اسی موڈ میں واپس چلے جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا کون سا موڈ آن ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہماری موبائل پہ آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم فلائٹ موڈ آن کریں تاکہ سب سے کٹ جائیں، تو ہم رمضان میں اپنا فلائٹ موڈ آن کر کے سب سے کٹ جاتے ہیں، اور پھر رمضان جاتے اپنا فلائٹ موڈ ہم آن کر کے سب سے پھر دوبارہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم واپس ویسے ہی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اس دفعہ کہ انشاءاللہ العزیز کہ ہم رمضان میں جو کوششیں کریں گے، جو پلانس بنائیں گے، جو گولز ہم سیٹ کریں گے، اس پہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی فالو کرنا ہے، تو ہمارے گولز کس طرح ہونے چاہیے، ایک تو رمضان کے لیے ہونے چاہیے نمبر 1، اور دوسرے ہمارے گولز جو ہیں وہ رمضان کے بعد کے لیے بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز۔ الحمدللہ میرے خیال سے ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ امید ہے آپ سب سے کہ الحمدللہ آپ سب کو جو ہے یہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہوں گی اور آسان بھی لگ رہی ہوں گی سننا، اور اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، مگر پھر بھی انشاءاللہ العزیز میں یہاں پہ انشاءاللہ آپ سے سوال بھی لوں گی، اور ابھی تک کی جتنی بات ہماری ہو گئی ہے اس کے ہم اس میں دعا مانگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ لیں گے، تو جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے اس کو لکھ رکھیے انشاءاللہ تاکہ آپ کو پوچھنے میں آسانی ہو اور ہم اس کا جواب بھی بہتر طریقے سے دے سکیں آپ کو، تو ابھی تک کی جتنی بات ہم نے کی ہے اب تک انشاءاللہ یہ بس ایک تھوڑا سا آج کا بس ایک اسٹارٹنگ تھا بیسیکلی، آپ یہ سمجھ لیں، یعنی کہ یہ ٹوٹلی میں نے ساری کی ساری رمضان پہ بات نہیں رکھی ہے، رمضان کو ہم پورا ٹچ بھی نہیں کر پائے ابھی ہم نے صرف اور صرف رمضان کو اوپری سطح سے ہی دیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کریں گے ہم، ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جیسے جیسے ہمارا پارا بھی چلتا جائے رمضان آگے انشاءاللہ العزیز، تو ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں رمضان کی جو ہے کچھ نہ کچھ اور باتیں بھی ایڈ کرتے ہی جائیں گے انشاءاللہ، یہ سلسلہ جو ابھی شروع ہوا یہ کنٹینیو ہی رہے گا انشاءاللہ، تو جو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں تو یہ سوال جو ہے وہ آگے جا کر ہو سکتا ہے اس کے جوابات بھی آپ کو ملتے ہی چلے جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، تو آج کے سیشن کو ہم یہاں پر جو ہے مکمل کرتے ہیں، دعا کے ساتھ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ رکھیں گے، چلیں ہم دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی نسألک، یا اللہ تو رحمان تو رحیم تو مالک کائنات، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم سب موجود، یا اللہ ہم سب اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے تیرے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ پھیلائے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا یا اللہ، یا اللہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم سب نئے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں اس کام کو کرنا، یا اللہ اس کام میں آسانی پیدا کر دینا، یا اللہ اس کام کو کرنے کی قدرت اور طاقت ہمیں دینا، جو کچھ سیکھ سکتے ہیں ہمیں سکھا دینا اس کے اندر، یا اللہ تو نے اس میں ہمیں اپنی رحمتیں اپنی برکتیں عطا فرمانا، ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دینا، یا اللہ آج جتنی بھی بہنیں ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں آن لائن، یا اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا، ان کی کوششوں کا کرنا قبول فرما لینا، ہم سب نے کوشش کی ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ہم نے کیسے آن لائن کلاس لیتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی اس کوششوں میں اس کی قبولیت کا درجہ بھی دینا، اور اس میں اس کو ہمارے علم کو بھی اضافے کا باعث بنانا، یا اللہ اس کام میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی
وہ صرف اور صرف ہماری طرف سے ہوگی۔ تو خطا سے پاک ہے اللہ، بس تو ہمارے اس کاموں کو قبول فرما لینا۔ جتنے بھی کام ہم اس میں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو تو اپنی طرف سے قبول فرما لینا۔ یا اللہ جتنی بھی خواتین حاضر ہیں، ان سب کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ان کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے، ان کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے زوج میں برکتیں عطا فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اس کام کے لیے ہمارے ساتھ تو، یا اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے جو کوئی بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہم سب میں جو شریک ہے، ہماری بہن انیلا، ہماری بہن مدیحہ اور میں، اور جو بھی جس کا جو حصہ اس کے اندر ڈل رہا ہے، چاہے مال کے ساتھ چاہے جان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سب کو تو قبول فرمانا یا اللہ۔ اور قیامت کے دن ہمارے اس کام کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمانا یا اللہ، اس دنیا میں بھی بہترین اجر ہمیں عطا فرمانا، ہمارے اس کام کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دینا یا اللہ۔ ہم سب یہاں مل کر آج بیٹھے ہیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہمارے عمل میں اضافہ فرما، ہمیں قرآن سیکھنے سمجھنے والا بنا دے یا اللہ، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب صحت اور حفاظت کے ساتھ رہیں، ہر قسم کی وبا کے شر سے محفوظ رہیں اللہ۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے ہمسایوں کو، ہمارے اہل محلہ کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرما، ہماری اس پوری ملک اسلامیہ کو محفوظ فرما، ہماری اس دنیا کو اس وبا سے نجات دلا دے اللہ۔ ہم سب گھروں میں قید ہیں، ہم سب اس قید میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کر رہے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے قید میں دعائیں کی تھیں، اپنے اس قید میں سوال کیا تھا یا اللہ، ہم سب بھی اپنے اس قید میں موجود ہیں اور اس میں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے، استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے، اور کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی وہ پرانی روش جس پر ہم تھے اس پہ نہ رہیں، اپنے آپ کو نیک بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اللہ۔ ہم نے جو سبق سیکھنا تھا آپ کی اس آزمائش سے، وہ ہم نے سیکھ لیا ہے، جنہوں نے نہیں سیکھا اللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کہ وہ اس سے سبق سیکھے کہ اللہ جب بھی چاہے اس کے لیے کن کہہ کر اس کو ایک چیز پھیلا دینا اور کن کہہ کے اس کو روک دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے یا اللہ۔ جیسے تو نے اس کو پھیلا دیا ہے اس مشکل کو ہمارے لیے وبا کو، ایسے ہی تو سمیٹ لے اللہ تعالیٰ اس کو، اور ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم پوری دنیا کو محفوظ رکھ یا اللہ۔ بہت اموات ہو رہی ہیں، بہت جگہ جگہ لوگ مر رہے ہیں اللہ، ان کو دیکھ کر دل دکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے ان کو دیکھ کر کے، وہ بھی تو آخر انسان ہے اللہ، انسان ہونے کے نہ تو دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کر، گلیوں میں محلوں میں لاشیں پڑی ہیں یا اللہ۔ اس وبا کو دور کر دے ہم سے یا اللہ، اس وبا سے نجات دے دے ہم سب کو یا اللہ۔ ہمیں محفوظ رکھ یا اللہ، پاکستان کو محفوظ رکھ، ہم میں سے ہر ایک گھر کو محفوظ رکھ یا اللہ، اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھ یا اللہ۔ ہم بہت کمزور بندے ہیں، ہم تیری آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے یا اللہ، ہمیں محفوظ رکھ، تیری ہی حفاظت ہے، اصل حفاظت ہے یا اللہ۔ یا اللہ تو کر سکتا ہے اللہ، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے کلمہ کن کہنے کی دیر ہے اللہ، بس تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو کر دے یا اللہ۔ ہم سب یہاں بیٹھ کے تجھ سے التجا کر رہے ہیں اللہ، تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ کہ تو ہم سب کی دعا سن لے، ہم سب کی دعا قبول فرما لے یا اللہ۔ ہم سب کو حفظ و امان کے ساتھ رکھ یا اللہ، ہمیں سب کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ رکھ، ہر طرح کی وبائی، ہر طرح کے امراض سے، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ تو ہماری دعائیں قبول فرما لے اللہ تعالیٰ، ہم سب تیری سامنے دعا گو ہیں کہ ہماری دعا قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ آخر دعا یہ بھی ہم کریں گے کہ اللہ، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یہاں پہ، اس میں کچھ بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرما دیجیے گا، اس کو قبول فرما لیجیے گا، اور جو ہمیں نہیں آتا وہ ہمیں سکھا دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔
जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब आप में से कोई सवाल कुछ पूछना चाहे, कोई बात कुछ कहना चाहे तो अपना माइक ओपन करके आप बात कर सकते हैं। जी मदिया, इनका जो लोग बात करना चाहें उनका माइक ओपन कर दीजिएगा। जी आप हैंड रेज कर सकते हैं और फिर अपनी बात कर सकते हैं। जी जुनैबा हनीफ कुछ कहना चाह रही हैं? जी जुनैबा बोलिए। मदिया जुनैबा का माइक ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कौन जी बात कर रही हैं? अब आप बात करिए। उन्होंने सबके माइक खोल दिए। बाकी सब लोग अपना माइक को म्यूट कर लें। एक मिनट चलिए, एक मिनट। हो जाते हैं तो वैसे मदिया तो मेरे ख्याल से बंद करके बैठी हैं, तो अनिल एक आप जरा प्लीज मिनट चेक कर लीजिए। ठहरिए। जी जुनैबा आप कुछ कह रही थी, बोले। एक मिनट ठहरिए, मैं जुनैबा को देती हूँ। जी जुनैबा बात कीजिए। जी जी मैम, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह पाक ने जो है हम सबको ये जो है तौफीक अता फरमाई, कितना प्यारा जो है इस प्यारे कोर्स का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हम लोग जो है ना बहुत कुछ सीखेंगे इससे। और अनीला बाजी ने बहुत अच्छे से जैसे आपने समझाया पहले अपना कोर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कुछ मुझे उम्मीद है कि हम सीखेंगे। और जिस तरह से मैम जो है नुज़रत बाजी नुज़रत बाजी कह सकती हैं मैम, बोल पता नहीं। तो बस ये है कि आपने बहुत अच्छे से समझाया। रमज़ान में भी बैठे-बैठे मेरी इतनी ज़्यादा प्लान्स बन के, गोल्स बन गए ना, मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मैम बस मेरा एक क्वेश्चन था, जो आपने लिसनिंग का कहा था, तो मैं अक्सर जो है ना, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, लाइक कुछ पढ़ रही हूँ, लाइक कुछ राइटिंग कर रही हूँ या कुछ बना रही हूँ, तो मैं कुरान प्ले नहीं करती, क्योंकि मैंने सुना था कि जब आप कुरान चल रहा हो ना, तो आपने इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना होता है। तो आपको पता है जब कोई और काम कर रहे हैं तो हम उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आप प्लीज़ इस बारे में थोड़ा-सा गाइड कर दीजिएगा मुझे। था कि कोई इंटरैक्ट मुझे नहीं करेगा, कोई इंटरप्ट भी नहीं करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं प्ले कर लेती हूँ। फिर मैं माशाल्लाह से उसके अंदर जैसे कि सुबह पढ़ा होता है, दोपहर में पढ़ाया होता है। सिस्टर नुज़रत जी आपका माइक क्लोज था, आप प्लीज फिर से बात करें, अभी ओपन हुआ है आपका। ओके फाइन, ठीक है, ओके। जी जुनैबा, तो मैं ये कह रही थी कि होता अमूमन ये है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर वैसे तो हम अकेले ही काम कर रहे होते हैं या एक से दो लोग भी हो, तो खुसूसन उमूमन रमज़ान में मैंने देखा है लोग इतना बातें नहीं करते, वैसे बोलना नहीं चाहते, ज़रा लोग खामोश खामोश रहना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ा भी लगा होता है, इफ्तार से करीब का टाइम होता है, तो खामोशी होती है। अनटिल और अनलेस कि आप अगर शोर शराबा नहीं हो रहा और आप उसको बहुत ही खामोशी से सुन रहे हैं, तो आप कुरान सुन सकते हैं उस वक्त में, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, आपका काम जो है वो ध्यान आपका जो है उसमें कुरान में लगा हुआ है, और आप अपनी हंडिया भी पका रहे हैं, आप बर्तन भी साफ कर रहे हैं, और आप चीजें भी निकाल कर रख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी से घर की फिजा में कुरान की आवाज गूंज रही है। जब आपको लगे कि हाँ अब सब लोग बच्चे आ गए हैं, सब लोग मिल बैठे हैं और सब शोर शराबा शुरू हो गए, तब आप उसको क्लोज कर दें। ठीक है जी। किसी और के जहन में कोई सवाल है? हैंड रेस करें ताकि आपको अनम्यूट किया जा सके। ओके जी नसरीन, नसरीन को अनम्यूट अस्सलाम कर दें। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसरीन, जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ नुज़रत, बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको आपके इल्म में ज़्यादा इजाफा करे। हमें सुनकर बहुत सी मालूमात हुई हैं। बस मुझे ये पूछना था कि तरावी में अगर हम जैसे घर में पढ़ें, और अगर हम उसमें कुरान ज़रूरी है पढ़ें या कोई और सूरतें भी पढ़ सकते हैं उसके अंदर? ओके,
جب ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو آسانی سے ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، جو ہمیں یاد ہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم صورتیں میں تراوی کی بات کر رہی ہوں، تراوی کی. جی تراویح بھی تو نماز ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، نفلیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نفل میں بعض جی اوقات یہ جی ہوتا ہے کہ جو ہمیں یاد ہوتی ہیں صورتیں ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ نفل مگر پڑھ. آپ دیکھیں جو یاد ہوتی ہے نا صورتیں وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، تو سارا سال ہی پڑھتے رہتے ہیں. مگر عموماً ہم دیکھیں رمضانوں میں جی اگر ہم یہ تھوڑا سا ٹارگیٹ کر لیں نا کہ میں نے جی رمضان میں تراویح میں بھی ایک پارہ مکمل کرنا ہے، پھر جی الحمدللہ آپ دیکھیں کس طرح سے آپ اس کو پارے کو رمضان میں اور مزید تراویح کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اور دوسرا یہ تھا کہ تراوی میں مطلب 8 تراوی یا نفل یا پھر 20 نفل، اس میں کوئی یا جھگڑا جتنی نہیں ہے، ہماری دیکھیں استطاعت اللہ کا قرب ہے. ہے. اگر آپ کا جیسے کہ میں پلان کرتی ہوں نا جب تو اپنا 8 رکعتوں میں ہی پلان کرتی ہوں کہ میرا پارا جو ہے وہ 8 رکعتوں میں ہو جائے انشاءاللہ، تو آپ 8 رکعتیں پلان کر لیں. ہاں. وہ تو 20 رکعتیں نا سہولت کے اچھا. لیے میں کبھی یہ بات سمجھیے ہمارے یہاں نہیں، ہمارے ہمیشہ اس مسئلے کو ہاں. نا مسئلہ بنا لیا. بیسیکلی یہ جو 20 رکعتیں ہیں نا یہ سہولت کے لیے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو مسجدوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تراویح کے لیے وہ اتنی جی لمبی لمبی قرات کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ان کی سہولت کے لیے کو بانٹ دیا گیا تاکہ آپ آرام سے جو ہے جلدی جلدی رکوع کر کے دوبارہ نئی رکعت میں آ جائیں. تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ 8 میں پڑھیں، آپ کو 20 میں پڑھ لیں. اچھا. سب ہاں. اوکے. اور کیا ہاں. سوال ہے؟ اچھا، اور سعدیہ ایک کچھ بات اور مجھے پوچھنی تھی، جیسے کہ جی ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں نظرت میرا ایک سوال اور جی بھی ہے. بولیں. میں بولوں آپ یا بول کوئی رہے اور بول رہا ہے؟ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ جی یہ جو ہم لوگ اشراق پڑھ لیتے ہیں، اشراق پڑھ کے تو آپ مطلب اشراق اور چاشت ایک نماز ہے یا مختلف نمازیں ہیں یہ؟ دیکھیں چاشت بھی نماز ہے اور اشراق بھی نماز ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو صرف جی. چاشت ہی پڑھی ہے، اشراق نہیں پڑھی، کبھی اشراق پڑھ لی اور چاشت نہیں پڑھی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دونوں نمازوں کا باقاعدہ ہر دفعہ اہتمام نہیں کیا. کبھی آپ نے جو ہے اگر چاشت پڑھ لی تو اس لیے الحمدللہ وہ چاشت ہی کافی ہو گئی. مگر وہی بات ہے نا کہ جب آپ کو چانسز مل جی. رہے ہیں رمضان میں میکسیمم جو ہے نا اویل کرنے ہاں کا، ہاں. پوائنٹس جمع کرنے کا موقع اب مل رہا ہے آپ کو، زیادہ تو نفلی ظاہر عبادات کا موقع زیادہ مل رہا ہے. بالکل جی جی زیادہ پوائنٹس اکٹھے کر لیں. آپ اشراق جی بھی پڑھ لیں، ساتھ ساتھ ہی پہ جب جی اٹھے جی 10 بالکل. بجے 12 بجے میں چاشت بھی پڑھ لیں. اپنے وہ جی الحمدللہ، لیکن اپنے علم کے اضافے کے لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ کہ بالکل اگر بالکل اشراق پڑھ لیا تو ٹھیک ہے نا. چلے جی ٹھیک دونوں ہے، پڑھ بس سکتے ہیں، بہت دونوں شکریہ. پڑھ سکتے دونوں چلے پڑھ ہیں. سکتے. الحمدللہ. جزاک ابھی ایک الگ سے ایک دوسری سسٹر ہے وہ پوچھ رہی ہیں، ایک ریکویسٹ میں سب سے کروں کہ آپ اپنے نام سے انٹر ہوں. اب کوئی کہہ رہا ہے پی سی سے ہے، موبائل سے ہے، تو اس لیے ڈیفیکلٹ. اب تو پلیز اپنے نام سے انٹر ہوئیں. یہاں پہ ہے یا دس ون پی سی. پلیز پہلے آپ ٹھیک اپنا نام بتائیے. انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ کوشچن کے لیے نا آئی انمیوٹ. ہیلو، جی بولیں، کون بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام ہنا ہے. جی ہنا. Thank you so much for letting me participate in this conversation. I wanted to know کہ جیسے ابھی انہوں نے کوشچن کرا تھا نسرین آنٹی نے کہ ہم تراویح میں قرآن پاک کی ریسیٹیشن کر سکتے ہیں. I wanted to know can I hold the mushaf and read it from the mushaf, like if I am completing a Quran تو میں اپنا کچھ حصہ اس قرآن پاک کا، let's say I am on a specific juz and I want to continue the juz, can I complete it in my Taraweeh prayer holding the Musaf, as I am not a Hafiza? So can I hold the Musaf and just read it from there? یس یو کین. مطلب اس میں ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ آپ اپنے قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، تراویح کی نفل نماز ہے. اور نفل نمازوں میں آپ قرآن اٹھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ حرم میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے ہاتھ میں مصحف اٹھایا ہوا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں میں. تو نفل نماز ہے بیسکلی، اس میں ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نماز میں اٹھائیں گے مصحف تو مشکل ہو جائے گی، تو آپ اٹھا سکتے ہیں. ہم مگر موومنٹ میں ذرا دیکھنا پڑے گا اس کو کتنی موومنٹ کریں گے آپ. اس میں بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ مسلسل جو ہے وہ قرآن کو اٹھانے رکھنے میں ہی جو ہے سارا وقت آپ کا دھیان اسی میں چلا گیا. تو موومنٹ کم سے کم ہونی چاہیے اس کے اندر. اوکے. سسٹر سعدیہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں. سسٹر سعدیہ آپ انٹرسٹڈ ہیں کوشچن؟ کیونکہ ابھی آپ کا ہاتھ میں ریزڈ دیکھا تھا. Where are جی you? ساتھ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا لگا آپ کا لیکچر سن کے, آپ کی کلاس اٹینڈ کر کے بہت زیادہ دل کو مطمئن ہوا دل بھی, اور کافی کچھ ہم ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اپنا گول کر لیا ہے کہ ہم نے یہ کچھ رمضان میں کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارا ساتھ دے, ہمارے دلوں کی, ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ ہم سب کچھ سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. میرا کوشچن بھی یہی تھا کہ جو اس کی نماز ہوتی ہے, ہم لوگ اس میں اٹھتے ہیں تہجد کے لیے, تو اس میں جو ہے ہم لوگ قرآن پاک کو یا موبائل میں لے کر ہاتھ میں اسے پڑھ سکتے ہیں اپنی رکعت میں؟ جی سعدیہ, ایسا ہے کہ ہم موبائل فون پہ تو ہمیں, کیونکہ موبائل فون مصحف نہیں ہے نا, موبائل فون بیسکلی آپ کا ایک گیجٹ ہے جس کو آپ بہت سے ملٹیپل پرپز کے طور پہ یوز کرتے ہیں, یہ مصحف نہیں ہے. اور جیسے کہ ہمیں بہت ساری اگر آپ ریسرچ وغیرہ دیکھیں تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جس پر جو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مصحف نہ پڑھیں پکڑیں نماز کے لیے, اور موبائل سے اپنی جو ہے وہ تلاوت کر لیں. مگر اب جو علماء اس بات پر آ گئے کہ کہتے ہیں کہ علماء کے مصحف کو مصحف ہی رہنے دیں, اور اس کو آلٹرنیٹ جو ہے وہ اپنے موبائل فون کو نہ رکھیں. بیکاز اگر ہم دیکھیں نا, اب آج سے اگر ہم یہ سوچیں کہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ہم نے کیا بتانا ہے, کہ کیا یہ مصحف کچھ سالوں 10 سالوں کے بعد مصحف ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا, تو اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ مصحف کی جگہ مصحف ہی ہے, اس کی جگہ موبائل نہیں لے سکتا. تو اس لیے اگر آپ نے تراویح پڑھنی ہے یا اپنی نفل نماز پڑھنی ہے یا تہجد پڑھنی ہے اپنی, تو اس کے اندر آپ جو ہے مصحف پکڑ کے نماز پڑھیں گے, آپ اس میں موبائل پکڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اوکے, الحمدللہ. سسٹر نصرت, ایک کوئک آپ آنسر دیجئے سسٹر مریم مصباح کا, اس کے بعد میں ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے, پھر آپ سیشن کو اینڈ اپ کرتے ہیں. ٹائم ہمارا بہت کم لمیٹڈ ہے, ختم ہونے والا ہے, جسٹ 4 منٹس. جی مریم مصباح, آپ کوشچن کر رہی ہیں, شارٹ کیجئے. یہاں ڈینش ٹائم 12 بج رہے ہیں, پاکستان میں آلموسٹ 2 o'clock, رائٹ؟ مریم مصباح, کین یو ریز یور ہینڈ؟ نہیں ہے کوشچن؟ ٹھیک ہے, یا اوکے, آگے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ کو کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو آپ انشاءاللہ کر لیں. انیلا میرے جی کوئی کچھ کہہ رہی ہیں, ہاں, مریم تھوڑا بولیے. شارٹ کوشچن کیجئے گا, ادروائز پورا سیشن ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ ہم جواب دیتے رہیں گے, سسٹر نصرت دیتی رہیں گے آپ کو جواب. جی ٹھیک ہے. جی مریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک وعلیکم اللہ خیر و السلام. احسن الجزاء. سسٹر بس مجھے, میں اب جسٹ نوٹنگ ڈاؤن آل دی نوٹس, سو آئی جسٹ نیڈ ٹو آسک, جو آپ نے انجیل کا بتایا تھا کہ is that the 6th Ramadan or is that the 7th? I just need to clarify and just need to write it again. Is it 6th of Ramadan? Yes, it's 6th of Ramadan. Injil 14th ٹھیک ہے, Ramadan and Torah جزاک is اللہ 6th خیر. I just Ramadan. مریم, جو آپ کو okay, ٹاسک Torah دیا is 6th. گیا, I will guide you, اور آپ کو میں ریکارڈنگ کے تھرو گائیڈ کروں گی, صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ٹھیک ہے, ہے, جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. جی یہ پلیز اپنے کیمراز آف کر دیجئے. اناؤنسمنٹ از دیٹ کہ جو آپ کا پہلے سیشن میں جو آپ کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں اسی پہ ججمنٹ ہوگی. جو سسٹر نصرت نے آپ کو بتائیں وہ آپ کے پرسنل ہیں, اگر آپ پرسنلی کر سکتے ہیں all things you are welcome to do, مگر آپ کا فوکس سورہ ملک یاد کریں, اچھی سی ایک دعا یاد کریں, اپنا پرابلم جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے لائف میں کوئی پرابلم چل رہا ہے, ہاؤ ٹو سالو اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اینڈ دعا, جسٹ میک اے ایکشن پلان, اور وہ ایکشن پلان آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ایڈ آپ سبمٹ کریں گی. جب آپ کی سبمیشن ہوگی تو ہمارے گروپ انچارجز آپ کے نام نوٹ کریں گے کہ کون بہت ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے اور کن کو ہم پھر آفر کریں جو فیوچر میں ہمارے ورک شاپس ہوں گی. ٹھیک ہے, تو باقی سسٹر نصرت نے جو کہا ہے بہت اچھا, انہوں نے مطلب کہ ہمیں اویئرنیس دی ہے اور ہماری گائیڈ لائن دی ہے دورہ قرآن کے لیے, مگر یہ آپ کی پرسنل ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور سسٹر نصرت آپ وائنڈ اپ کریں سیشن کو دعا کے ساتھ جو بھی. جی الحمدللہ. نفیسہ, آپ کے ذہن میں سوال تھا کوئی, اگر 1 منٹ ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. نفیسہ کو اوپن کیجیے گا. کر لیا. جی نفیسہ. نفیسہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ چلے کوئی بات نہیں, آپ سوال اپنا کرتے رہے گا, انشاءاللہ سیشنز ہمارے آن ہیں, اور اپنا سوال آپ میسج کے تھرو بھی یہاں پہ چھوڑ سکتی ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے.
چلیں جزاکم اللہ خیرن کثیر. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروا لیا. اللہ کا بہت احسان ہے اور آپ سب نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ہمارے ساتھ آئے بیٹھے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی علم کی اس مجلس میں ہمارا حصہ بنے. تو انشاءاللہ العزیز ہم کل پھر پہلے پارے کے ساتھ ملاقات کریں گے. آپ سب کے پاس اپنا قرآن کا ترجمے والا جو بھی ورژن ہے جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. انشاءاللہ کل سے ہم پارہ نمبر 1 یعنی کہ پہلا پارہ ہم شروع کریں گے. کوشش کریں گے ہماری ہر پارہ ہر دن مکمل ہو جائے. تو آپ سب جو ہے وہ اپنے قرآن کے ساتھ موجود رہیے گا. شارپ اپنے ٹائم سیٹ کر لیجیے, الارمس لگا لیجیے موبائل فون پر بھی کہ آپ نے 2 o'clock جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق حاضر ہونا ہے اور ڈینش اور ٹائم کے ڈینش ٹائم EU ٹائم اور ڈینش 11 o'clock. اور تجوید کا سیشن بھی کل ہوگا. سادہ قرآن رکھیے, پینسل رکھیے اور اپنی نوٹ بک لکھیے اور پہلے دن سے آپ اپنے نوٹس بنائیے. میں بھی ہم آپ کو یہ بھی کہیں گے اپنے نوٹس سبمٹ کریں. سو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر مائی ڈیئر سسٹرز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.